سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. نعوذ باللہ نقل کفر ناباشد. سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا نے ابھی یہ کہا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح کوئی فرینچ زبان میں آپ کے سامنے گالیاں نکال رہا ہے. کس طرح اس نے قرآن پاک کی بے حس ہو کے بے ادبی کی ہے. اس کے فالوورز اور اس کے سٹوڈنٹ کہاں ہیں جو اس کو 24 گھنٹے سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں؟ خدا را آپ کا جو لیڈر ہے، گرو ہے، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو چکا ہے. اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھانا تھا تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ جس طرح فرینچ زبان میں کوئی اپنا دوست کسی دوست کو خط لکھے تو دوسرے دوست کو اس خط کی سمجھ نہیں لگتی جس وقت تک وہ اس خط کو ٹرانسلیٹ نہ کرا لے. تو جب قرآن ٹرانسلیٹ ہوگا، عالم آپ کو پڑھ کے سنائے گا، اس کا ترجمہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا. تو جب کہ آپ نے اس کو گالیوں کے ساتھ تشبیہ دی اور اس طرح کی مشابہت، اس مرزے کا حال یہ ہے کہ جب اس کی اپنی دم پر پاؤں آتا ہے تو یہ کہتا ہے جی میرے کہنے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب ہی کچھ ہو رہا ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے، بالفرض کوئی کسی آدمی کو کہے اے کھوتے، اور آگے سے طویل یہ کر دے میں حضرت میں نے کھوتا آپ کو اس لیے کہا کہ کھوتا بہت شریف ہوتا ہے، اس لیے مجھے آپ بھی شریف لگے ہیں، اس لیے آپ کو کھوتا کہا ہے. اگر اس طرح کوئی کسی کو پھر کہہ دے اے الو، الو کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی وہ رات کو بہت جاگتا ہے. تو حضرت صاحب میں نے آپ کو اس لیے الو کہا ہے کہ آپ بھی رات کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آگے اسی طرح پھر کوئی کسی کو کہہ دے اے کتے، اور اسے کہے بھئی میں نے کتا آپ کو اس لیے کہا کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، تو آپ بھی بہت وفاداری کرتے ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، آپ بھی وفادار ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کتا کہا. تو کوئی بھی میرے یہ الفاظ قبول نہیں کرے گا. جو الفاظ میرے سے صادر ہوئے انہی الفاظ پر شریعت کا حکم جاری ہوگا، حکم صادر ہوگا. اور اس طرح کی تعویلات، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کی تعویلات بھی قابل قبول نہیں ہوتی. تو انجینئر محمد علی مرزا نے چند سیکنڈ کے اپنے اس کلپ میں قرآن پاک کے خلاف جو عرض سرائی کی ہے، حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ خدا را اس کو اسی الفاظ سے رجوع کروایا جائے. اگر یہ رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے جتنے بھی فالورز اور سٹوڈنٹ ہیں جو اندھی عقیدت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا را تعصب کے پردے ہٹائیں اور اپنا ایمان بچائیں اور اس عالمی فتنے سے محفوظ رہیں. اس کی دجل فریبیوں سے خود بھی بچیں اور اپنے عزیز و اقربا کو بھی بچائیں.